ایک اللہ والے نے بڑی عجیب بات کہی ہے، فرمایا بہار عالم حسنش دل ہو جاں تازہ میدارد۔ اچھا میں دل و جاں کو تھوڑا سا وسعت دیتا ہوں۔ بہار عالم حسنش جہارا تازہ میدارد، بہار عالم حسنش جہارا تازہ میدارد، برنگ اصحاب صورت را ببو اصحاب مانی را۔ میرے محبوب کا حسن کسی کو محروم نہیں کرتا، اپنے رنگ سے چہرے کی نگاہ والوں کو مست کرتا ہے اور اپنی خوشبو سے دل کی نگاہ والوں کو مست کرتا ہے۔ اب یہ قرآن کو اس زاویے میں دیکھیے آپ، عقل والوں کے لیے قرآن کی رہنمائی۔ فرمایا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التي تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فأحیا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون۔ لقوم يعقلون، یعقلون۔ زمین و آسمان کی تخلیق میں، گردش لیل و نہار میں، پانی پر تیرتی ہوئی کشتی جہازوں میں، برستی ہوئی بارشوں میں، قرائے ارض پر چلنے، دوڑنے، رینگنے، تیرنے اور اڑنے والے جانداروں میں، صبا کبھی سرسر بن کر پرواز کرنے والی ہواؤں میں اور بادلوں کے رواں دواں قافلوں میں ہماری معرفت کے دلائل ہیں عقل والوں کے لیے۔ کس کے لیے بھائی؟ عقل والوں کے لیے۔ اگر کوئی عقل کی نگاہوں سے دیکھے تب بھی ہم سمجھ میں آتے ہیں۔ کون کہتا ہے میں چونکہ پڑھا لکھا نہیں ہوں مجھے اللہ کی معرفت کیسے نصیب ہو؟ قرآن کہتا ہے اس کی معرفت کے لیے لائبریریوں اور کتب خانوں کی ضرورت نہیں، اس کی معرفت کے لیے صحیفہ کائنات ہی کافی ہے۔ جب زمین کی وسعت پر نظر جائے گی، جب آسمان کی بلندی سامنے آئے گی، جب کشتیاں پانی پر تیرتی ہوئی دکھائی دیں گی، جب سمندر کا نمکین پانی ہوائیں اٹھا کے لے جائیں گی اور بلندی کے خاص معیار پر وہ نمکین پانی فلٹر ہو کر کارخانے قدرت میں ٹھنڈا اور میٹھا بن کر بادلوں کی صورت میں پھیل جائے گا، پھر اسے ٹکرا کر برسایا جائے گا۔ جب جاندار چھوٹے بڑے چلتے دوڑتے رینگتے تیرتے اڑتے نظر آئیں گے، جب ہوائیں چلیں گی، جب بادل گرجیں گے اور چمکیں گے تو ہم ضرور سمجھ میں آئیں گے، ضرور سمجھ میں آئیں گے۔ ذروں سے تا فلک، ستاروں سے تا ذروں سے تا بمہر، ستاروں سے تا فلک، ذروں سے تا بمہر، ستاروں سے تا فلک، عکس جمال یار کی تابندگی ہے دوست، جب تک کہ غیر حق کی یوں بندگی ہے دوست، یہ زندگی بھی تیری کوئی زندگی ہے دوست۔ ذروں سے تا بمہر، ستاروں سے تا فلک، عکس جمال یار کی تابندگی ہے دوست۔ فرمایا ارأیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الى یوم القیامہ من الہ غیر اللہ یأتیکم
يأتيكم بضياء قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه. دیکھتے نہیں ہو ہم اگر رات کو ہمیشہ کے لیے رک جانے کا حکم دے دیں تو کوئی ہمارے مقابلے کی قوت ہے جو دن لے آئے، اور اگر ہم دن کو ہمیشہ کے لیے رک جانے کا آرڈر کر دیں تو کوئی ہمارے مقابلے کی قوت دکھاؤ جو رات لے آئے، تمہیں سکون پہنچائے. کس کا نظام اور کس کا تصرف کار فرما ہے کہ ٹھیک وقت پر رات جاتی ہے، دن آتا ہے، دن جاتا ہے، رات آتی ہے. وآیۃ لہم اللیل نسلخ منہ النہار فإذا هم مظلمون والشمس تجری لمستقر لها والشمس تجری لمستقر لها ذالک تقدیر العزیز العلیم. سورج اپنے ٹھکانے کے لیے چلتا رہتا ہے، اور یہ اندازے سائنسدانوں کے نہیں ہیں، یہ تمہاری صنعت نہیں ہے، اس کی رحمت ہے. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. ہم نے چاند کے لیے بھی اندازے مقرر کر دیے ہیں، وہ جنم لیتا ہے، پھر بڑھتا ہے، اس پر لڑکپن آتا ہے، اس پر جوانی آتی ہے، پھر اس پر کہولت اور بڑھاپا آتا ہے، وہ چمکتا ہے، پھر ڈوب جاتا ہے. للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر. ہاں للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. صدیاں گزر گئیں، آج تک آسمان کے دامن میں کبھی سورج اور چاند کا ایکسیڈنٹ نہیں ہوا. بش صاحب کو سپر پاور بننے کا شوق ہے، خنزیر خور کو، پیچش کے مریض کو. کہتا ہے دنیا مجھے سب سے بڑی قوت ماننے پر مجبور ہو جائے گی. پچھلے دن پڑھا تھا نا اس کا بیان. تو سب سے بڑی قوت ہے. الکوہل چھین لے تو ایک ہفتہ بھی نہیں جی سکے گا، الکوہل کے بغیر ایک ہفتہ بھی نہیں جی سکے گا. اور لنترانیاں دیکھیے، مجھے دنیا کی سب سے بڑی قوت ماننے پر مجبور ہو جائے گی. میں اس دن کراچی تھا، میں نے اسی دن تبصرہ کیا اس موسمی کیڑے کی موت کا وقت آ گیا ہے جسے برسات کے موسم میں پر لگتے ہیں اور پھر وہی پر اس کی موت کا سبب بنتے ہیں. اس کی لنترانیاں بتاتی ہیں کہ اب اپنے انجام کو پہنچنے والا ہے یہ خنزیر خور. تو کہاں سب سے بڑی قوت ہے؟ وہ سب سے بڑی قوت تھا، سب سے بڑی قوت ہے، اور وہی سب سے بڑی قوت رہے گی. جس پر کبھی زوال نہیں آئے گا، جس پر کبھی ضعف نہیں آئے گا، وہ تو پھر وہ ہے. تم اس کے نظام میں کوئی فطور دکھاؤ. ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، تھوڑا سا تفاوت دکھاؤ. اس کو نہ ماننے والے کاغذ قلم لیے انتظار کر کر کے قبروں میں چلے گئے. کبھی سورج دیر سے نکلے، کبھی دیر سے ڈوبے. ہم اعتراض ریکارڈ کرائیں، کیسا نظام ہے؟ آج سورج نے طلوع میں دیر کر دی، آج غروب میں دیر کر دی. قرآن کہتا ہے ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت. تم اس کے نظام میں، اس کے سسٹم میں رائی کے برابر بھی اونچ نیچ نہیں پاؤ گے. کل فی فلک یسبحون. اب تھوڑی سی بات اس پہ ہو جائے، یسبحون پر. یسبحون پر سورج، چاند، ستارے، کل فی فلک یسبحون. اسلام آباد کے بے زبانوں، کل فی فلک یسبحون. اچھا آسمان والے یسبحون اور زمین والے.
الم تر ان اللہ یسبح له من فی السماوات والارض الم تر ان اللہ یسبح له من فی السماوات والارض. دیکھتے نہیں جو کچھ زمین و آسمان کے درمیان ہے سب اس کی تسبیح کرتے ہیں, سب اس کی تسبیح کرتے ہیں. وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ, اور پرندے تو با جماعت تسبیح کرتے ہیں, با جماعت. فردن فردن بھی مرغ اکیلی عبادت کر لیتا ہے صبح سویرے, جسے آپ کہتے ہیں اذانیں دے رہا ہے, وہ اذانیں تھوڑی ہوتی ہیں, وہ اس کی عبادت ہے. اور چھوٹے چھوٹے پرندے چڑیاں رات کو سونے سے پہلے بھی عبادت کر لیتی ہیں, اور صبح رزق کی تلاش میں جانے سے پہلے بھی عبادت کر لیتی ہیں. جسے ہم کہتے ہیں چڑیاں چہک رہی ہیں, وہ خاک چہک رہی ہوتی ہیں, وہ اپنے معبود کی عبادت کر رہی ہوتی ہیں. الم تر ان اللہ یسبح له من فی السماوات والارض والطیر صافات. اب اگلی بات قرآن کی سنیے. کل قد علم صلاته وتسبیحہ, کل قد علم صلاته وتسبیحہ. یہ سارے پرندے کسی یونیورسٹی میں نہیں گئے, کسی دارالعلوم میں نہیں گئے, کسی اکیڈمی کو اٹینڈ نہیں کیا, سب کو اللہ کی یاد کا سلیقہ آتا ہے, سب کو اللہ کی یاد کا سلیقہ آتا ہے. میں نے سائنسدانوں سے کہا, میں نے کہا تم نے خاک کو بھی سمجھ لیا, ہوا کو بھی سمجھ لیا, آگ کو بھی سمجھ لیا. نا 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 نا, ایسا تھوڑی ہوگا. بیمار آدمی محنت کر رہا ہے اور آپ ادھر ادھر نہیں, ابھی اجازت نہیں ہوگی. خاک کو بھی سمجھ لیا, آگ کو بھی سمجھ لیا, ہوا کو بھی سمجھ لیا, پانی کو بھی سمجھ لیا. او ہو, یوں بھی دیکھ لیا, یوں بھی دیکھ لیا, یوں بھی دیکھ لیا, یوں بھی دیکھ لیا, تو ذرا یوں بھی دیکھ لیتے. مخلوق کو سمجھ لیا, خالق کو نہیں سمجھ پائے. علامہ فرماتے ہیں ڈھونڈنے والے ستاروں کی گزرگاہوں کے, نہیں ڈھونڈنے, وہ میں جمع کی بات کروں, انہوں نے ایک کی بات کی ہے. ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا. جس نے سورج کی شعاعوں کو گرفتار کیا زندگی کی شب تاریک سحر کر نہ سکا. یہ دیکھیے میرے گھر میں اور آپ کے گھر میں ٹیوب لائٹس جلتی ہیں, بلب جلتے ہیں, اور یہ الیکٹرک سسٹم پوری دنیا کو روشن کر رہا ہے. اور سائنسدان, میں نے کہا تو دل کی دنیا میں ایک بھی بلب نہ جلا سکا, ایک بلب اس کی یاد کا نہ جلا سکا. آگ و آتش خاک و باد, پتہ نہیں کچھ ترتیب میں بھول رہا ہوں. بندہ آب و آتش خاک و باد, یا باد و آب و خاک و آتش بندہ. اب ٹھیک ہے, آب و باد و خاک و آتش بندہ, با منو تو مردہ با حق زندہ. ہم تو سمجھتے ہیں نا مٹی چپ پڑی ہے, ہم سمجھتے ہیں نا ہمارے گھر میں کھڑا ہوا درخت خاموش کھڑا ہے. ہمارا خیال ہے مرغا گانے دے رہا ہے, چڑیا چہک رہی ہے, لیکن قرآن کہتا ہے یہ سب اس کی تسبیح میں لگے ہوئے ہیں. دنیا میں جہاں بھی جاتا ہوں, ماریشس کا سی سائڈ بہت لمبا ہے, کاکسس بازار کا سی سائڈ بھی بہت لمبا ہے, ادھر پاناما اور ویسٹ انڈیز کا سی سائڈ بھی مجھے دیکھنے کا موقع ملا, ادھر اوسلو میں, ناروے میں بھی, جہاں وہ اینڈ آف دی ارتھ بنتا ہے اس کو بھی جا کے دیکھا ہے. لوگ بھی جاتے ہیں, میں بھی دریا سمندر کے کنارے جاتا ہوں, میں جا کے کھڑا ہو جاتا ہوں, اور موجوں کا بننا اور پھر ان کی جو فنشنگ ہے
اس کو میں دیکھتا ہوں. دور سے موج بنتی ہے پھر بڑھتی چلی آتی ہے اور کنارے پہ آ کے سر پٹکتی ہے. مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ وہاں سے اس نے تسبیح شروع کی، سبوحن قدوسن سبوحن قدوسن سبوحن قدوسن سبوحن قدوسن، اور کنارے پہ آ کے اللہ اکبر کہا اس نے. تو مجھے سمندر کی موجوں میں تسبیح دکھائی دیتی ہے، دریا کے تموج میں تسبیح دکھائی دیتی ہے، مجھے ندیوں کے بہاؤ میں اور شاخوں کے جھکاؤ میں تسبیح دکھائی دیتی ہے، ستاروں کی چمک میں، انادل کی چہک میں. اسلام آباد والوں، رب العزت کی قسم، بیجنگ سے سان فرانسسکو اور ہانگ کانگ سے جزائر ویسٹ انڈیز تک قرۂ اعظم کا مطالعہ کیا، ساری دنیا میں مجھے ایک بھی پرندہ کافر نہیں ملا، ایک بھی پرندہ کافر نہیں ملا. اللہ کو یاد کرنے کے لیے سب کی زبان ایک ہے.